سامعین، اگر ہم اس کائنات کی چیزوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک چیز دوسرے چیز سے مختلف نظر آتی ہے۔ زمین آسمان سے، ستارے چاند سے، پھول پھلوں سے، پودے درخت سے، چٹان ریت سے الگ نظر آتی ہیں، اور یہ اختلاف اور یہ ڈیفرنس اس کائنات کی خوبصورتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور کوئی کریٹر ہے یا یہ اپنے آپ ہی موجود ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں دو اوپینین ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے اور وہ موجود ہے، جبکہ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ اس کائنات کا نہ ہی کوئی خالق ہے اور نہ ہی وہ موجود ہے۔ اس ڈس ایگریمنٹ کے حل کے لیے ہم نے ایک دلچسپ موضوع یعنی ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ایک ڈیبیٹ اپنے مدرسہ قاسم العلوم میں طے کیا ہے، جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے دو مہمان تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا جو اپنی بات آپ کے سامنے اوپینین اور دلیل اور ایویڈنس کے ساتھ رکھیں گے، لہٰذا میں ان دونوں حضرات کو اپنی اپنی جگہ تشریف رکھنے کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ آپ اپنا تعارف اور اپنا نظریہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد تحسین عالم ہے، میں مدرسہ قاسم العلوم کا طالب علم ہوں، اور آج کے ڈیبیٹ میں اسلامک بلیف یعنی اللہ موجود ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد نصر راہی ہے، اور میں آج یہ ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں پروف کے ساتھ کہ کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے اور کوئی کریٹر نہیں ہے۔ سامعین، ان دونوں نے اپنا اپنا اوپینین اور اپنا نظریہ پیش کر دیا۔ جناب نصر صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حسین دنیا یا خوبصورت یونیورس کا کوئی خالق نہیں ہے، اور یہ خدا گاڈ اور ایشور کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ جناب تحسین صاحب جو کہ ایک اسلامی اسکالر ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حسین دنیا، یہ چاند سورج ستارے سبھی کو خدا نے بنایا اور وہ موجود ہے۔ سامعین، اس سے قبل کہ میں اپنی بات مکمل کروں اور ان دونوں کو آپ کے حوالے کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ چند چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دوں جو ان دونوں کے لیے اور ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ میں سے ہر شخص اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ جب ایک ساتھی اپنی بات یا اپنی اوپینین کہے، جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو جائے تب تک دوسرا ساتھی اپنی بات شروع نہ کہے۔ لہٰذا میں سب سے پہلے بات آغاز کرنے کے لیے جناب نصر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات بڑی سنجیدگی کے ساتھ پیش کریں۔ سب سے پہلے اینکر جناب زیان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا، اور ساتھ آپ تمام آڈینس کا کہ آپ اس ڈیبیٹ کو سننے کے لیے مدرسہ قاسم العلوم تشریف لائے۔ سامعین، میں نہایت ہی صاف ستھرے الفاظ میں اپنا نظریہ ایویڈنس کے ساتھ رکھوں گا کہ ہمارا نظریہ بالکل واضح اور صاف ہے کہ کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے اور کوئی کریٹر نہیں ہے، بلکہ یہ ریلیجن اور مذہب والوں کا تیار کیا ہوا اور بنایا ہوا ہے۔ وہ اس طور پر کہ اگر آپ یورپ میں کسی عیسائی یا کرسچن کے گھر پیدا ہوتے تو آپ کا 3 خدا ہوتا، اور اگر آپ US یا عرب میں پیدا ہوتے تو آپ کا 1 خدا ہوتا، اور اگر آپ انڈیا میں کسی برہمن یا ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو آپ کے بہت سے خدا ہوتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ لوگوں کا اپنا اپنا بنایا ہوا خدا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اگر خدا واقعی ہی ہوتا تو لوگوں کا گاڈ اور خدا کے بارے میں اختلاف نہ ہوتا۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے اس حسین کائنات اور خوبصورت یونیورس کو بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا، اور انسانوں کو اس کائنات کے ذریعے اپنے وجود اور وحدانیت کی جانب دعوت حق دیا۔ اور درود و سلام ہو اس آقا پر کہ جس نے ایسے مذہب اور شریعت کی طرف لوگوں کو بلایا کہ جس کا ہر قانون عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہے۔ سامعین، ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس یونیورس کا خالق موجود ہے، اور یہ تھیوری ایسا واضح ہے جسے ہر شعور انسان سمجھ سکتا ہے، جسے ہر شعور سمجھ سکتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ اگر خط ہے تو اس کا لکھنے والا ہوگا، اگر پینٹنگ ہے تو پینٹر ہوگا، چائے ہے تو چائے کا بنانے والا ہوگا، اگر گھر بنا ہے تو گھر بنانے والا ہوگا، پٹائی ہوئی ہے تو پیٹنے والا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ
किताब हो मगर लिखने वाला कोई नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये सूरज चांद सितारे आप और हम और ये कायनात तो हो मगर इसका बनाने वाला कोई नहीं, क्योंकि हर वो चीज जो पहले न थी बाद में हुई हो उसके लिए एक इल्लत और काउज होता है, और कायनात और इसमें मौजूद चीजों का काउज और इल्लत वो खुदा है, वो गॉड है। सामाईन, इसने कहा कि खुदा नहीं है, ये मजहब वालों का बनाया हुआ है, और दलील के तौर पर ये कहा कि अगर आप फला जगह होते तो आपका ये खुदा होता और फलानी जगह ये होता। ये कम नॉलेज की अलामत है। दो चीज है, एक चीज का एग्जिस्टेंस, दूसरा उसके मुतालिक नजरिया या कॉन्सेप्ट। जैसे कुर्सी एक है, ये एग्जिस्टेंट है, दूसरी चीज है उसके मुतालिक नजरिया या कॉन्सेप्ट। एक आदमी कहता है कि कुर्सी गोल है, दूसरा आदमी कहता है कुर्सी चौड़ी है। कि इस इख्तिलाफ की वजह से आप कह सकते हैं कि कुर्सी एग्जिस्ट नहीं करता या कुर्सी मौजूद नहीं है? इसलिए कि डिसएग्रीमेंट और इख्तिलाफ मौजूद चीजों में होता है, मालूम चीजों में नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज के डिबेट का टॉपिक ये नहीं कि खुदा कितना है, बल्कि डिबेट का टॉपिक ये है कि खुदा मौजूद है या नहीं। सामाईन, हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी है, उमदा मकान है, जमीन कारोबारी सामान है। हमारी इन तरक्की में खुदा के वजूद का, धर्म का, मजहब का कोई दखल नहीं, और ये चीजें तरक्की का जरिया भी नहीं। यानी कि सोसाइटी के तरक्की के लिए मजहब नहीं, साइंसी अदालत की जरूरत है। यही वजह है कि वो ममालिक जहाँ खुदा या गॉड के मसले पर ज्यादा जोर दिया जाता है वहाँ लड़ाइयाँ तो है मगर तरक्की नहीं, वहाँ नफरतें तो है मगर सुकून नहीं, ना नॉलेज और ना ही तरक्की होती है। सामाईन, इसने कहा कि तरक्की के लिए खा कारोबार में हो, पैसे में हो, मजहब का, खुदा का वजूद जरूरी नहीं। ऑडियंस, ये एक फेलेसी है। मसलन कोई कहे कि गाड़ी चलाने के लिए मैथ जरूरी नहीं, और कोई कहे कि घर बनाने के लिए मास्टर की डिग्री जरूरी नहीं, तो क्या इन चीजों के जरूरी ना होने के सबब मास्टर की डिग्री और मैथ का वजूद खत्म हो जाएगा? सामाईन, किसी चीज का जरूरी ना होना उसके ना होने की दलील नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पेट भरने के लिए आपसे बात करना जरूरी नहीं, तो क्या आपका वजूद खत्म हो जाएगा? क्या खूब दलील और एविडेंस पेश कर रहे हैं जनाब। सामाईन, खुदा का तस्वुर रिलीजन वालों के पास ऐसा है जो इंसान की बिसात और लिमिट से बाहर है, इसे हम समझ नहीं सकते। और जब कोई इंसान इसे बयान करता है या मानता है या उनके मुताबिक बिलीव रखता है तो वह ऐसा ही है कि एक चीनी मेट्रो ट्रेन के मुताबिक समझाने की कोशिश करता है। वो कैसे गैर महदूद अनलिमिटेड खुदाए हस्ती के मुताबिक समझ सकता है, और वो कैसे समझ में आ सकता है। लिहाजा नतीजा ये निकला कि खुदा का कॉन्सेप्ट गैर अकली और गैर मुंतकी है। सामाईन, किसी चीज को मुकम्मल न समझना उसके गैर मंतकी और मौजूद न होने की दलील नहीं है। दो चीज है, एक चीज तो ये है कि किसी भी तरीके से चीज को समझना, और दूसरी चीज ये है कि मुकम्मल तौर पर चीज को समझना। दोनों अलग अलग है। एक आदमी समंदर की गहराई को नहीं जानता मगर जानता है कि समंदर है। इसी तरह इंसान खुदा की जात का मुकम्मल इहाता नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता है, मगर लेकिन उनके वजूद को, आसार को, सिफात को अक्ल से जान सकता है। सामाईन, अगर इनके उसूल को मान लिया जाए कि जो चीज मुकम्मल समझ में न आए वो गैर मंतकी है, उसका वजूद नहीं है, तो किसी जाहिल के कह देने से कि मैं क्वांटम फिजिक्स नहीं समझता, मैं साइंस नहीं समझता, मैं मैथ नहीं समझता, तो लाजिम आएगा कि साइंस और मैथ का वजूद नहीं है क्योंकि वो गैर मंतकी है। ऑडियंस, अगर इनसे कहा जाए कि पहाड़ किसने बनाया, आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाई, तो जवाब देगा कि खुदा ने बनाया। सवाल ये है कि खुदा को किसने बनाया? सामाईन, इसने सवाल किया कि खुदा को किसने बनाया, और बतौर दलील के लिए पेश किया कि अगर हर चीज का बनाने वाला खुदा है तो खुदा का बनाने वाला कौन है? ये एक फेलेसी है जो कॉज और इल्लत के गलत जगह यूज करने के नतीजे में हुआ है। असल रूल और कानून ये है कि जो चीज पहले से मौजूद ना हो, बाद में हुई हो, उसके लिए कॉज की जरूरत होती है। बतौर मिसाल के एक कुर्सी पहले से मौजूद है, दूसरी कुर्सी बाद में लाई गई, तो अब सबब और कौज के मुतालिक जो सवाल होगा वो दूसरी से होगा। और दूसरी बात, अगर खुदा के लिए भी बनाने वाला होगा तो वो खुदा नहीं होगा।
تو وہ خدا نہیں ہوگا۔ اور یہ سوال پھر اس کے بنانے والے سے، پھر اس کے بنانے والے سے کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا۔ جہاں رکیں گے وہی خدا ہے، اور اگر کہیں بھی نہ رکے تو انفنٹ ریگریس یعنی تسلسل لازم آئے گا، جو کہ باطل ہے۔ سامعین، اگر جب کبھی آپ انہیں سنیں تو کہتے ہیں زندگی رحمت خداوندی، بارش بھی ان کی رحمت، رزق بھی ان کی رحمت، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر دنیا میں ظلم کیوں، چوری کیوں، بھوک مری کیوں؟ اور مزید تعجب یہ ہے کہ آج تک ریلیجن والوں نے خدا کو نہیں دیکھا اور مانے جا رہے ہیں۔ سامعین، اس نے کہا کہ اگر خدا ہوتا اور وہ رحمان الرحیم ہوتا تو دنیا میں ظلم نہ ہوتا، ریپ نہ ہوتا، چوری نہ ہوتی۔ سامعین، یہ ایک ایموشن اور جذبات پر مشتمل تقریر ہے جو کہ مباحثے اور ڈیبیٹ کے خلاف ہے، اس لیے کہ کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل اور ایویڈنس دی جاتی ہے، نہ کہ ایموشن اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ سامعین، دو چیز ہے، ایک چیز رحمان و رحیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا ہر برائی کو فوراً ختم کر دے، رحمت کا یہ مطلب نہ تو عقلاً لازم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو مکمل انصاف کی جگہ مان لینا اور آخرت کے تصور کو ختم کر دینا، دنیا کو مکمل انصاف کی جگہ مان لینا اور آخرت کے تصور کو ختم کر دینا۔ اگر ہر ظالم کو فوراً سزا اور ہر مظلوم کو فوراً انصاف ملے تو امتحان بے معنی ہو جائے گا اور فری ول یعنی اختیار انسان سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں راستے دیے، یعنی اچھائی اور برائی کے راستے، تاکہ امتحان ہو۔ اگر صرف اچھائی ہو تو بھی امتحان نہ ہوگا، اور اگر برائی ہو تو بھی امتحان بے معنی ہو جائے گا۔ سامعین، اس نے تعجب کا اظہار کیا اس بات پر کہ اللہ پر بلیو بندے کے کیسے کیا جاتا ہے، کیسے اس کے وجود کو مانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہر چیز کے وجود کو دیکھ کر ہی مانا جائے گا؟ اگر یہی اصول ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے عقل کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر آپ اس کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ نے الیکٹرون دیکھا، آپ نے شور دیکھا، آپ ان چیزوں کے دیکھے بغیر ان کے وجود کو مانتے ہیں۔ جس طرح الیکٹرون کے آثار سے اس کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے، ایویڈنس دی جاتی ہے، اسی طرح اس کائنات اور اس کے حسین نظم و نسق سے خدا کے وجود پر استدلال کیا جاتا ہے اور دلیل اور ایویڈنس دی جاتی ہے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم اور یونیورس ہی دلیل ہے خدا کے وجود پر۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے منکر خدا کو عقل سلیم عطا کرے اور راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔